ٹھیک ہے، ہمیں بہت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمارے سے پہلے کے مقررین نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمان وہ قوم جسے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم ہوا، اس قوم کی جو تعداد ہے تعلیم کے حساب سے اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اس ہائر ایجوکیشن میں 4.6% مسلمان ہی ہے جو کسی طرح اسکول اور کالج پہنچ پاتا ہے۔ ہم اس گمان میں نہ رہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یا سارا مسلمانوں کی جو اکثریت ہے یا آبادی ہے وہ مدارس کی طرف جا رہی ہے۔ مدارس میں بھی جو جانے والے مسلمان ہیں ان کی تعداد 6% سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں پوری دنیا کی رہنمائی کا، مسلمانوں کو پوری دنیا کا سب سے بہترین قوم بنایا گیا، تو ہمیں مایوس ہونا پڑتا ہے کہ اس ہندوستان میں جب ڈاکٹرز کی بات آتی ہے تو صرف پورے ہندوستان میں اگر 100 ڈاکٹر ہیں تو اس میں مسلمان ڈاکٹرز کی تعداد صرف 2.75% ہے، یعنی 3% سے کم، اور وہ مسلمان ہندوستان کا جس کی آبادی لگ بھگ 14% سے زیادہ اور 15% سے تھوڑی کم آبادی کا مسلمان جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو 4% میں سمٹ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی بات آتی ہے تو 2.75% پہ آ جاتا ہے۔ انجینئرز کی بات آتی ہے، جب انجینئرنگ کالج کی انرولمنٹ میں بات آتی ہے کہ کتنے مسلمان انجینئرنگ میں گریجویٹ ہیں، ٹیکنالوجی میں گریجویٹ ہیں، وہ تعداد بھی 4% سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس جب ہم جیل میں دیکھتے ہیں، جیل کا NCRB کا ڈیٹا ابھی میں دیکھ رہا تھا، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا، تو جب جیل کی آبادی دیکھتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ 14% مسلمان جس کی آبادی صرف 14% ہے، جیل میں اس کی تعداد 30% سے زیادہ ہے، اور اس 30% مسلمان جو جیلوں میں بند ہے کسی وجہ سے، اس میں بھی لگ بھگ 66% مسلمان ایسا ہے جس پہ جو سزا یافتہ نہیں ہے، انڈر ٹرائل ہے، ابھی اس کے معاملے کی سنوائی بھی پوری طرح نہیں ہوئی ہے۔ وہ قوم، وہ مسلمان جسے اچھائی کا حکم دیا گیا، وہ مسلمان جسے کہا گیا کہ آپ اپنے اخلاق سے دوسروں کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں، ایسے کون سے وجوہات ہیں کہ ہم اس موڑ پہ آ گئے؟ مجھے لگتا ہے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ ہم نے عصری علوم کو اور دینی علوم کو الگ سمجھ رکھا ہے۔ میں حیدرآباد میں ہوں، گزشتہ 17 سالوں سے حیدرآباد میں ہوں۔ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ شہر کا جو سب سے بہترین آنکھ کا ڈاکٹر ہے وہ حافظ بھی ہے ماشاءاللہ صباحت کے ساتھ، اور بہترین سب سے بہترین ڈاکٹر بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ شہر کی سب سے نامچین جو خواتین کی ڈاکٹر ہے، پتہ چلا اس نے بھی حفظ کر رکھا ہے، اور وہ گائنوکولوجسٹ ہے۔ کیا یہ چیز پورے ہندوستان میں نافذ نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم اس ماڈل پہ کام نہیں کر سکتے؟ ہم الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو بچے مدارس جا رہے ہیں ان کو عصری علوم سے دور رہنا چاہیے، اور جو عصری علوم میں جو بچے جا رہے ہیں ان کو دینیات یا مدارس سے دور ہونا چاہیے؟ کیا ایسا کوئی تجویز نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ دین تو سب کی ضرورت ہے، ہر ایک مسلمان کی ضرورت ہے، عصری علوم کی ضرورت ہے۔ ہم سب اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہم پسماندہ ہیں، ہم پچھڑے ہیں۔ ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، پچھلے 500 برس کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کا رول کیا ہے؟ کوئی ایک دوا بتا دیجئے جس کی ایجاد آپ نے کری ہو، کوئی ویکسین بتا دیجئے۔ سب کے پاس موبائل فون ہوگا، کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا کسی مسلمان کی ایجاد ہے؟ یہ تمام کیمرے لگے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ پچھلے جو 100-200 سال
ہوئے ہیں اس میں کوئی اس طرح کی ایجاد، کوئی اس طرح کی پیشکش مسلمانوں نے کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، صرف کھانا سونا اور مر جانا دین تو شاید اس کا نام نہیں ہے، اس سے بہت الگ ہے۔ اور جب تک ہم ان چیزوں پہ فکر نہیں کریں گے، فکر سے مراد میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے لیے کچھ بہت الگ کریں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ گھروں میں جو ایک تربیت کا ماحول ہوتا ہے، ایک مکتب کی بات ہوتی ہے، ہم اس بات کا اگر صرف تہیہ کر لیں کہ ہمارے گھر کا کوئی بھی بچہ وہ اسکول، کالج یا مدرسے، جہاں تک ہماری حیثیت ہے وہ وہاں ضرور پہنچے۔ اگر وہ ایک بار اسکول، کالج یا مدرسہ جاتا ہے تو پھر تمام اس کے راستے اپنے آپ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراہم کراتا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے ہی شہر سے، اسی اتر دیناجپور میں ایک اسٹوڈنٹ ہمارا ہے جس کو میں جانتا ہوں، مدرسے سے فارغ ہے، جامعہ سلفیہ سے فارغ ہے، وہ ہمارے یہاں آیا، آج وہ کلکتہ کے کسی ایک کالج کا ایچ.او.ڈی ہے، ماس کام کا عالم بھی ہے ساتھ میں۔ کیا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہو سکتی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے شہر میں بھی حیدرآباد کی طرح کوئی شخص جو عالم بھی ہو اور ڈاکٹر بھی ہو، اس شہر میں IAS آفیسر بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ حافظ بھی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز پہ کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، چونکہ صحافت کا طالب علم ہوں اس لیے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کے پاس ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے جسے آپ موبائل فون کے نام سے جانتے ہیں، باعث رحمت بھی ہے، بہت ساری سہولت بھی ہو رہی ہے آپ کو اس سے، لیکن یہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ آج دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس موبائل سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ آپ کو لگتا ہوگا، ہمیں بھی لگتا ہے کہ موبائل فون جتنا مہنگا لے لیں گے وہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے، لیکن آپ کو شاید یہ بات جان کے حیرت ہوگی کہ جو دنیا کے رئیس جن کو سمجھا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ پیسے میں، جو مال و دولت میں جن کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہیں، وہ موبائل فون نہیں رکھتے ہیں اپنے ساتھ۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہمیں بظاہر طور پہ دکھتا ہے کہ موبائل فون سے بہت ساری معلومات ہوتی ہے، ہم تو پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہو گئے، ہمارے بینک کا کام اس سے ہو رہا ہے، آفس کا بہت سارا کام ہم اس پہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے اس سے کر رہے ہیں، ٹکٹ بنا لے رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے صحت پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ایک ریسرچ آیا ہے جس کے مطابق ہم نے اپنے بچپن میں، آپ سب نے بھی شاید، کوئی کتاب جب ہم شروع کرتے تھے اور وہ پسند آ جاتی تھی تو پوری رات گزر جاتی تھی کہ جلدی سے ہم اس کو پڑھ کے ختم کر لیں، مکمل کر لیں۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی تھی کنسنٹریشن کی، ایک سوئی ہو کے اس کو پڑھنا۔ موبائل فون نے اس کنسنٹریشن کو ختم کر دیا۔ میں خود بھی شامل کرتا ہوں اس جماعت میں جو اس مرض کا شکار ہے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ اگر میں کوئی کتاب پڑھنے لگوں تو فوراً ہاتھ موبائل پہ چلا جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں کتنا وقت برباد کرے گا، کتنا ضائع کرے گا۔ ایک ریسرچ ہم نے کرایا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ موبائل فون پہ جو سوشل میڈیا پہ جو میسیجز آتے ہیں، جس کے لیے ہم لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کہ بہت ضروری میسیج ہے، اور رات میں سونے سے پہلے شاید دعا بھی نہ مانگیں لیکن وہ موبائل کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام موبائل فون کا ہی چیک کرنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا میسیج کسی کا آ گیا۔ جب ریسرچ کیا تو اس پہ بہت مختصر میں بتاؤں گا کہ بات جب 5 کیٹیگری کے میسیجز رکھے تو اس میں 99% جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ ضائع ہے، جنک ہے، کہ اگر وہ خبریں نہیں بھی ملتی موبائل فون پر تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونا تھا۔ ایسی خبریں جو بہت ضروری ہے ان کی تعداد تو شاید بہت کم، اگر پورے مہینے کا جوڑ دیا جائے تو شاید 10 میسیجز ایسے ہوں گے کہ جو ہم وقت پہ نہ پڑھتے تو ہمارا کچھ نقصان ہو جاتا۔ یہ موبائل نوجوان نسل کو گمراہ بھی کر رہی ہے، اس میں دنیا بھر کی بے حیائی بھی شامل ہے۔ اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے تو گمراہیت کی طرف بھی آپ کو لے جاتی ہے، عریانیت کی طرف لے جاتی ہے، فحش چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ میں آپ سب سے خاص طور سے
اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے اور نوجوان دوستوں سے درخواست کروں گا کہ یہ موبائل دو دھاری تلوار ہے. آپ جہاں اگر اچھے سے استعمال کریں, آپ کو لگتا ہوگا, میں چھوٹا سا ایک بات اور کہے گے, مجھے معلوم ہے کہ زیادہ تاخیر ہو رہی ہے. ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ہمیں سب کچھ معلوم ہے میڈیا کے بارے میں, لیکن میڈیا ذہن سازی کرتی ہے, اس بات کا خیال رکھیں. میں میڈیا کو پچھلے 20-25 برس سے برت رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, لیکن آج بھی میں بتا رہا ہوں. چھوٹا سا ایک مثال دیتا ہوں کہ جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں, اخبار میں اشتہار دیکھتے ہیں, آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی اداکارہ اگر ایکٹنگ کر کے کہتی ہے کہ میری خوبصورتی کا راج فلاں صابن, کس کو نہیں معلوم ہے کہ اس بات کے اس کو پیسے ملے ہیں, وہ اداکاری کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود, یا جو اخبار یا ٹی وی پہ وہ جو اشتہار چلایا جا رہا ہے اس کے عوض میں اس کو پیسے ملے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب ہم صابن خریدنے جاتے ہیں نا, ہمارا دماغ اسی صابن کی طرف مائل ہوتا ہے جس کا اشتہار ہم نے اخبار میں دیکھا ہوتا ہے یا ٹی وی میں دیکھا ہوتا ہے. تو اس طرح میڈیا آپ کی زندگی میں داخل ہے. ہم جب بات کرتے ہیں مسلمانوں کی یا بیداری کی, تو آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ مسلمانوں کی جو پسماندگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے میڈیا کو کبھی خریدنے کی یا اپنا بنانے کی کوشش نہیں کی. آپ جن چینلز کو اردو کا چینل سمجھتے ہیں, آپ نے عالمی سہارا کو دیکھا ہوگا, ای ٹی وی دیکھا ہوگا, زی سلام دیکھا ہوگا, معاف کیجئے گا جو زی سلام ہے سبھاش چندرا جی کا ہے, عالمی سہارا سبروت رائے کا تھا, اور اس طرح جو بھی چینل, ای ٹی وی اردو اگر تھا تو راموجی راؤ کا تھا. چینل مسلمانوں کے نہیں ہیں, یہ بات ہو سکتی ہے کہ کام کرنے والے مسلمان ہوں. میرا مقصد آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے, میرا مقصد صرف آپ کو بیدار کرنا ہے, صرف اس بات پہ کہ کہیں نہ کہیں ہم سب کو ابھی جو دکھتا ہے, جو حالات ہیں, صرف جذباتی نعروں سے اور تقاریر سے کام نہیں چلے گا. عمل بھی ہوگا, اور آدھی روٹی کھائیں گے, ہر بچے کو پڑھائیں گے. اس عزم کے ساتھ اٹھیے. اور پڑھانے کا مقصد میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف عصری تعلیم کی بات کریے, آپ گھر میں دین کا ماحول بھی رکھیے, آپ دینداری بھی سکھائیے, کیونکہ دین تو ہر کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو میں مبارکباد دوں گا, میں 3 مہینہ یا 3.5 مہینہ قبل بھی شاید اس جگہ پہ آیا تھا, حضرت مولانا متعلم صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مطلب اس قدر, جب انہوں نے پہلی بار مجھے کہا تھا کہ آپ کو کانفرنس میں آنا ہے, تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت کانفرنس سجا لیں گے مطلب حضرت مولانا متعلم صاحب. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دے رہا ہوں, کیونکہ یہ واقعی میں کئی چیزوں نے, آج کی تقریر نے کئی باتوں پہ, کئی موضوعات پر مجھے بھی جھنجھوڑا ہے, مجھے بھی اپنی کمیوں پہ ایک بار غور کرنے کا موقع ملا ہے, مجھے لگتا ہے اور لوگوں کو بھی ملے گا. جہاں تک مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کا سوال ہے, میں جانتا ہوں متعلم صاحب کی شخصیت بہت ہی فعال ہے, بہت ہی کوشش میں ہے, اردو یونیورسٹی کے ساتھ بھی بہت کوشش میں ہے کہ اس مدرسے کی ڈگری کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بھی ریکوگنائز کرے. پروسیس میں ہے. انشاءاللہ بہت ہی قریب مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کی فہرست میں جن ڈگریوں کو ایکویلنس ملتا ہے, یعنی جو بچے یہاں پڑھتے ہیں جن ڈگریوں کو برابری کا درجہ ملتا ہے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی سے, انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں بہت جلد اردو یونیورسٹی کی فہرست میں مدرسہ شامل ہوگا, اور یہاں کے بچے ڈائریکٹ حیدرآباد میں پڑھ سکتے ہیں. اور مجھے یہ بھی ایک بات, میں اپنی آخری بات کہتے ہوئے بات ختم کروں گا, کہ یہ علاقہ خاص طور سے اتر دیناجپور, کشن گنج اور جو بھی سیمانچل کے علاقے ہیں, ایک کثیر تعداد میں یہاں کے بچے ہمارے ہاں پڑھ رہے ہیں اور بہت بہترین کر رہے ہیں. لیکن بس یہی ہے کہ اگر ان کو رہنمائی مل جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس سرزمین پر بہترین ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اور مدرسے کے سے جو فارغ بچے ہیں وہ تو کچھ زیادہ ہی اچھا کر سکتے ہیں. بس میں صرف یہی بات کہوں گا کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے. شاید یہ عزم آپ کریں گے, اللہ کی مدد آئے گی, اور شاید ہم سب کا مقصد پورا ہوگا. بے حد شکریہ. السلام علیکم.